بدر کی ریت ابھی خاموش تھی، لیکن فضا میں ایک غیر معمولی سناٹا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند جانثاروں کے ساتھ دشمن کی سمت جا رہے تھے، مدینہ سے 100 میل دور، جہاں کفار مکہ کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ رات کے اندھیرے میں 2 غلاموں کو گرفتار کیا گیا۔ ان کی زبان سے جو خبر نکلی اس نے سب کے دل ہلا دیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے سامنے لا کر ڈال دیا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب فرشتوں نے بدر کے آسمان پر صفیں باندھنا شروع کر دی۔ رمضان مبارک 2 ہجری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 313 جانثاروں کے ساتھ مدینہ سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ میں فوج کا جائزہ لیا۔ جو کم عمر تھے انہیں واپس بھیج دیا، مگر ایک کم سن لڑکا عمیر بن ابی وقاص جب واپس جانے کا حکم سنا تو رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھوں میں عزم دیکھا، مسکرا کر فرمایا، ٹھیک ہے عمیر، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ اور یوں عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار گلے میں لٹکا کر لشکر اسلام میں شمولیت اختیار کی۔ اب کل تعداد 313 تھی، ان میں 82 مہاجر اور 231 انصار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے انتظامات کے لیے حضرت ابو لبابہ اور عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو وہاں چھوڑا، پھر بدر کی سمت پیش قدمی فرمائی۔ بدر دراصل ایک پرانا کنواں تھا جو علاقے کے ایک سردار بدر بن حارث نے کھدوایا تھا۔ وقت کے ساتھ یہ پورا میدان بدر کہلایا، جہاں ہر سال عرب کا میلہ لگتا۔ یہی وہ وادی تھی جہاں تاریخ کا پہلا عظیم معرکہ برپا ہونے والا تھا۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 خفیہ کارندے لبیسہ اور عدی کو بھیجا کہ قریش کی نقل و حرکت کی خبر لائیں۔ 17 رمضان کو جب آپ بدر کے قریب پہنچے تو اطلاع ملی کہ قریش وادی کے دوسرے کنارے تک پہنچ چکے ہیں۔ اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور خود بھی دشمن کے کیمپ کی سمت نکلے۔ راستے میں ایک بوڑھا عرب ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام انداز میں پوچھا، قریش اور محمد کے بارے میں کیا خبریں ہیں؟ بوڑھے نے کہا، اگر میری خبریں درست ہیں تو محمد فلاں مقام پر ہیں اور قریش فلاں مقام پر، اور دونوں ٹھکانے ٹھیک وہی تھے جہاں دونوں لشکر موجود تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جاسوسی کے مشن پر بھیجا۔ وہ بدر کے چشمے پہنچے جہاں 2 غلام قریش کے لیے پانی بھر رہے تھے۔ انہیں گرفتار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ صحابہ نے ان سے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم قریش کے سکے ہیں۔ صحابہ نے گمان کیا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، چنانچہ انہیں سزا دی تو انہوں نے کہا کہ ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز میں تھے۔ جب نماز مکمل کی تو فرمایا، جب انہوں نے سچ کہا تو تم نے مارا، اور جب جھوٹ کہا تو چھوڑ دیا۔ اللہ کی قسم، یہ قریش کے آدمی ہے۔